الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم درود شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت میرے آپ کے ایمان و جانو کے والی حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ رحیم یار خان کی جانب سے آج کا یہ پرنور درس قرآن کا اجتماع اس کا انعقاد کیا گیا اور مجھے آپ کو قرآن مجید کا نور لینے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیا نور آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات میں خوبصورت اور کامیاب زندگی گزارنے کا سادہ، آسان اور خوبصورت راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے نقوش پاک کو اختیار کر لیں، حضور کے قدموں سے لپٹ جائیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اختیار کریں، اور حضور نے جو زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا ہے اگر ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہم ایک معاشرے کے خوبصورت فرد بن جاتے ہیں، معاشرے کے ایک حسین و جمیل اخلاق اور کردار والے انسان ہم بن جاتے ہیں جب ہم حضور کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کیونکہ کائنات کی ساری عظمتیں، کائنات کی ساری رفعتیں اور کائنات کی ساری شانیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں۔ لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ، حضور کی سنت کے ساتھ کیسے عشق کرنا ہے اور کیسے اس کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل محبوب اپنی زبان ترجمان سے فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب بھی اپنا کوئی پیغام اپنے بندوں کے نام پہنچانا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کے لبوں سے اس کو قوم تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ پیغام اللہ کا ہو اور پھر لب مصطفیٰ ہوں، اور حضور کے مبارک ہونٹ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور پھر اتنا میٹھا لہجہ حضور کا کہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اتنا پاکیزہ، میٹھا
اور دل آویز لہجہ کسی کا نہیں ہو سکتا کہ جیسا لہجہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اس لیے فرمایا قل، محبوب اپنی زبان ترجمان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کی آرزو رکھتے ہو، اللہ سے اپنا ربط و تعلق مضبوط کرنے کی تمنا رکھتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، مجھ محمد کے نقوش پا کو اختیار کر لو، میری سنت کو اختیار کر لو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے طریقے کو اختیار کر لو، یحببکم اللہ۔ پہلے تم چاہتے تھے کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، جب تم میری سنت کو اختیار کرو گے، جب تم میری اطاعت کرو گے، میری اتباع کرو گے، پھر تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت خود آگے بڑھ کے تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اور اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اچھا بشر ہے نا، غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی، بلکہ بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں۔ فرمایا ایک تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جو کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ سرزد ہو گئے، فرمایا میں اپنے محبوب کی اتباع کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ محبوب کی اتباع اختیار کی جائے، محبوب کی پیروی اختیار کی جائے۔ آقا کریم اسلام کی اتباع و اطاعت کی اہمیت ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمائی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہا لوگو تم کامیاب زندگی چاہتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو کہ معاشرے میں تمہارا ایک امیج ہو، معاشرے میں تمہارا ایک وقار ہو، معاشرے میں تم کامیاب زندگی اگر بسر کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا اس کا سادہ، آسان اور واحد راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے محبوب محمد کی بھی اطاعت کرو۔ فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا پھر تمہیں چھوٹی کامیابی نہیں ملے گی، عظیم کامیابی عطا کر دوں گا، تمہاری زندگی کو حسن دے دوں گا، جمال دے دوں گا، اور تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اچھا جب کل قیامت کا دن آئے گا، مزید میں اس پہ کہ حضور کی اطاعت و فرما برداری دیکھیں کس قدر اہمیت رکھتی ہے، تو دو صفیں بن جائیں گی۔ ایک وہ صف ہوگی کہ جس میں بڑے بڑے کفار کھڑے ہوں گے، وہاں ابو جہل کھڑا ہوگا، ابو لہب، فرعون، حامان، عتبہ، شیبہ، قارون، شداد، نمرود، بڑے بڑے کفار ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور دوسری صف میں کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ دوسری صف میں اللہ والے کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں صدیقین کھڑے ہوں گے، صدیقوں کے سردار جناب سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوں گے، اس صف میں شہداء کھڑے ہوں گے، اس صف میں صالحین کھڑے ہوں گے، اور فرمایا اس صف میں اللہ کے نبی حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی اسی صف میں موجود ہوں گے۔ یہ کیسی عظیم صف ہوگی جہاں پہ نبیوں کا امام تشریف فرما ہوگا، اور یہ اتنے قدسی صفات لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ اب میں اور آپ یقیناً یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں تو حضور کے قدموں میں کھڑا کیا جائے، ہمیں تو ابو بکر و عمر کا ساتھ نصیب ہو، ہمیں تو عثمان و علی کی رفاقت مل جائے، حسن و حسین شہزادوں کی غلامی مل جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، ہماری یہ آرزو ہے۔ کون وہ شخص ہے کہ ان شخصیات کا نام آتے ہی وہ سینہ دھڑکنے لگ جاتا ہے؟ جب حضرت خواجہ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اللہ اکبر، کتنا بابرکت نام ہے۔ اگر ہم منہ میں شکر نہ بھی رکھیں، جب گنج شکر کہتے ہیں تو منہ خود بخود ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہماری آرزو ہے کہ جس صف میں یہ صوفیاء کرام کھڑے ہوں، اس صف میں ہمیں کھڑا کیا جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں جس میں اعلی حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہوں، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں، داتا صاحب گنج بخش علی اجمیری کھڑے ہوں، شاہ نقشبند بخاری کھڑے ہوں، خواجہ دین محمد مصطفی جس صف میں کھڑے ہوں، اللہ ہمیں اس صف میں کھڑا کرے۔ ہماری آرزو یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے۔ کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو میرے محبوب محمد کی اطاعت کرتا ہے اس کو کل میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ کتنی آسان بات ہے، کوئی چلے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جناب آپ اتنے وظائف کریں، اتنے دن آپ تنہائی میں عبادت کریں، کوئی اتنے بڑے بڑے جو اب مجاہدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اپنے محبوب کی سنت کو اختیار کرو، محبوب کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ فرمایا میرے محبوب کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ اور ان کی غلامی میں ان کی صف میں کھڑا کرنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن یہ کیسے نصیب ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ میسر آئے گی اور یہ چیز ہمیں نصیب ہوگی کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ اور بھی بہت سارے یہاں پہ فضائل بیان کیے گئے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو حضور کی اطاعت کرتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس بات کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حضور کی اطاعت و فرما برداری کی ایک اہمیت پہ ایک حدیث پاک بھی سماعت کر لیجئے جو آقا کریم اسلام نے خود اپنی اطاعت کی اہمیت بیان کی، کس قدر اہمیت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حدیث پاک سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آقا کریم اسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ حضور کے صحابی ہیں جو حضور کے نعت خواں صحابی ہیں، بلکہ یہ حضور کے درباری ثنا خواں تھے۔ حضور کے چند صحابہ ایسے ہیں جو کہ مسلسل نعت خوانی کرتے تھے، ان میں سے ایک نام حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کا، اور یہ اتنے سعادت مند شاعر تھے کہ ان کے کہے ہوئے اشعار کبھی کبھی حضور اپنی زبان ترجمان سے بھی گنگنا لیا کرتے تھے۔ جب غزوہ خندق ہوا نا تو حضور اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا۔ مالک اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نمازیں تو نہ پڑھتے، ہم صدقہ و خیرات تو نہ کرتے، آج ہم تیرے راستے میں دین کی سر بلندی کے لیے اتنا کام تو نہ کرتے، یہ ساری تیری کرم نوازی ہے۔ اللہ اکبر، تو نے کرم کیا، میری توفیق بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، تو نیکی کی توفیق اللہ کی جانب سے۔ تو یہ اشعار حضور پڑھ رہے تھے اور یہ اشعار کہنے والے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا کہ جن کے اشعار حضور خود اپنی زبان ترجمان سے۔ اچھا، یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے حضور کی نعت بھی پڑھتے تھے اور جہاد کی صفوں میں کھڑے ہو کر کافروں کو کاٹا بھی کرتے تھے۔ اب تو نعت خواں عموماً یہی ہوتا ہے کہ سٹیجوں پہ نظر تو آتے ہیں، لیکن جو کوئی خاص موقع ہوتا ہے جہاں قربانی دینا پڑتی ہے تو وہاں لوگ کم نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایسے ثنا خواں تھے کہ یہ میدان جہاد کے بھی سپہ سالار تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ ایک لشکر لے کر فلاں مہم پہ چلے جاؤ، اور فرمایا صبح کے وقت تم چلے جانا، جب صبح ہو، جیسے ہی آغاز فجر ہو تو تم نکل جانا لشکر کو لے کر کے۔ تو جب صبح ہوئی تو اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، تو آج جمعہ کا دن ہے، جنگ پہ جانا ہے، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو کیوں نہ ہو کہ میں آج کا جمعہ حضور کے پیچھے ادا کروں، اور حضور کے پیچھے جمعہ ادا کر کے مجھے یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی، اور میری سواری بڑی تیز رفتار ہے، اور میں اپنی سواری پہ کوئی ایڑ لگاؤں گا اور میں لشکر کو بھی پہنچ جاؤں گا، تو یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی اور پھر مجھے شہادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ سوچا، اب بڑی اچھی نیت ہے، یہ بڑا اچھا جذبہ ہے اور بڑا اچھا ذوق والی بات ہے، محبت والی بات ہے۔ اب لشکر کو بھیج دیا لیکن خود جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی، آقا کریم فرمایا ابن رواحہ میں نے کہا تھا صبح چلے جانا، تم ابھی یہاں پھر رہے ہو۔ عرض کی بندہ نواز بس موت کی طرف جا رہا تھا تو جی چاہا کہ سواری تیز رفتار ہے میرے پاس، تو کیوں نہ ہو کہ آپ کے قدموں میں جمعہ کی نماز ادا کرتے جاؤں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو چلو یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہو جائے، تو میں اب فوراً چلے جاؤں گا۔ لیکن حضور نے جو آگے سے جملہ ارشاد فرمایا وہ آقا کریم اسلام کی اطاعت و فرما برداری اور حضور کے حکم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے، اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آقا کریم فرمایا ابن رواحہ
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ارشاد فرمائے ابن رواحہ اگر کائنات کی ساری دولتیں تجھے دے دی جائیں، جتنا لوگوں کے پاس سونا ہے وہ تجھے دیا جائے، جتنی چاندی ہے وہ تجھے دے دی جائے، جتنے جانور ڈھور ڈنگر مویشی لوگوں کے پاس ہیں وہ سب تجھے دے دیے جائیں، جتنا زمین کی تہوں میں خزانے ہیں وہ بھی تجھے دے دیے جائیں، یہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی کائنات، ہم نے تو شاید جو ہے وہ یہ بہاول پور اور یہ جو رحیم یار خاں ہیں ان کے پورے علاقے بھی دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، تو یہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی کائنات، اس کے اندر جتنے خزانے ہیں، فرمایا ابن رواحہ اگر وہ سارے کے سارے تجھے دے دیے جائیں اور تو ان کا مالک بن جائے اور پھر ان تمام خزانوں کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے. تو فرمایا جو صبح کے وقت میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے جا چکے ہیں، اے ابن رواحہ اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لے تو اتنی فضیلت اور اتنا مقام تجھے پھر بھی نصیب نہیں ہوگا جو صبح والوں کو نصیب ہوا ہے. اس لیے کہ وہ میرا حکم تھا، وہ میں نے تمہیں آرڈر کیا تھا کہ تم نے صبح کے وقت چلے جانا ہے. اگرچہ یہ تیری عقیدت ہے، یہ تیری محبت ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے. اللہ اکبر، سے پتہ چلتا ہے کہ میں نعرہ لگاؤں یہ میری عقیدت ہے، میں کہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤں یہ میری عقیدت ہے، میں حضور کا نالین مبارک کا نقش اپنے دل پہ لگا لوں یہ میری عقیدت ہے، ہونی چاہیے. میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لنگر تقسیم کروں یہ بھی میری عقیدت ہے. میں حضور کی آمد پر میلاد کے لیے ریلی نکالوں، میں جھنڈے لگاؤں، جھنڈیاں لگاؤں، حضور کی آمد کا تذکرہ کروں، جلسے جلوس سب کچھ کروں، یہ میری عقیدت ہے. لیکن یاد رکھو حضور کی محبت، رب ذوالجلال کا پیار اس وقت نصیب ہوگا جب میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤں، جب حضور کی سنت کو اختیار کروں. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں نا یار حضور کی سنت میں اتنے رنگ جاؤ، حضور کی اطاعت میں اتنے پکے ہو جاؤ کہ تمہیں لوگ جب پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو تو تمہیں اپنا شناختی کارڈ نکال کے بتانا نہ پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں، نہ تمہیں بتانا پڑے نہ کسی کو پوچھنا پڑے. تمہاری وضاقتہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا طرز معاشرت، تمہارا طرز گفتگو، تمہاری طرز رفتار ایسی ہونی چاہیے. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. یہ ہم سے جو ہے وہ تقاضا کیا گیا ہے، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں. محبت کامل اس وقت ہوگی جب وہ اطاعت کے ساتھ جڑ جائے گی. آقا حکیم اسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی آرزویں، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی لذتیں، فرمایا ان چیزوں کو میری لائی ہوئی سنت اور میرے لائے ہوئے طریقے کے جب تک تم تابع نہیں کر لیتے، اس کے پیچھے نہیں لگا لیتے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اب یہی وجہ ہے اس چیز کے پیش نظر صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنون کی حد تک کرتے تھے، یعنی دیوانگی کے عالم میں وہ آقا کریم اسلام کی اطاعت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا کریم اسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. اب جب حضور تشریف لائے جمعہ کا یا کوئی اور ایسا خاص موقع تھا کہ اجتماع تھا، تو آقا کریم اسلام جیسے ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کچھ کھڑے تھے، جو کھڑے تھے ان کو فرمایا بیٹھ جاؤ. اب آقا کریم اسلام کی آواز آپ جانتے ہیں معجزانہ آواز ہے. آج ہمیں تو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم نہ ہو تو ہم تو اتنے لوگوں تک بھی بات نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ میری ضرورت ہے، یہ میری کمزوری ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا عالم یہ تھا کہ جب حضور خطبہ حجت الوداع ادا فرما رہے تھے تو 1,44,000 لوگ میرے آقا کا خطبہ سن رہے تھے. اور آواز کا معجزانہ انداز یہ ہے کہ جیسے حضور کے پاس کھڑا شخص حضور کی آواز کو سن رہا تھا تو جب سب سے آخر میں تھا ویسے ہی وہ شخص بھی حضور کی آواز مبارک سن رہا تھا. یہ حضور کی آواز کا معجزہ ہے. آقا کریم اسلام کی آواز میٹھی بھی تھی، بلند بھی تھی، دلوں کے اندر گھر بھی کر جاتی تھی اور دور دور تک پہنچتی تھی. تو آقا کریم اسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو یہی ابن رواحہ جن کی میں بات سنا رہا ہوں، یہ قبیلہ بنو انم وہاں ایک گھر سے باہر نکل رہے تھے، ایک قدم باہر تھا ایک قدم اندر تھا. جیسے ہی آواز حضور کی کانوں میں پڑی نہ وہیں پہ بیٹھ گئے.
اللہ اکبر. یار عقل نے تو کہا ہوگا کہ محبوب تجھے تو نہیں کہہ رہے, محبوب تجھے نظر بھی نہیں آ رہے, محبوب نے تجھے اشارہ بھی نہیں کیا. میرے ذہن میں بھی سوال آتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ حضور تو مسجد والوں کو فرما رہے ہیں, لیکن عشق نے کہا ہوگا محبوب نظر نہیں آ رہے, محبوب اشارہ بھی نہیں کر رہے, محبوب نے تمہیں نہیں کہا, لیکن یار تیری کانوں تک آواز تو محبوب کی پہنچی ہے نا, وہیں پہ بیٹھ گئے. تو یہ جذبہ تھا ان کا, جنون کی حد تک آقا کریم اسلام کی اطاعت کرتے تھے, حضور کی فرما برداری کرتے تھے. اس پہ ایک اور چھوٹی سی مثال, آقا کریم اسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور نے 16 یا 17 ماہ خانہ کعبہ کی بجائے مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے حضور نماز ادا فرماتے رہے. 16 یا 17 ماہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا قبلہ اول, تو بیت المقدس یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. دعا کریں اللہ اس کو یہودیوں کے نرغے سے نجات عطا فرمائے. کوئی حضرت سیدنا عمر فاروق کا سچا جانشین آ جائے جو کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اس ظلم و جبر کی چکی سے نجات عطا کرے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے اس کی تاریں گنبد خضرا کے ساتھ ملنی چاہیے, اس کا تعلق جو ہے وہ آمنہ کے لال سے ہونا چاہیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضور کے غلاموں کے تو سائے سے دشمن بھاگتے ہیں, ان کے نام سے دشمن کانپتے ہیں, لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ حضور سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں جو کہ امت کو افتراق انتشار کی جانب لے کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو جو ہے وہ ان یہودیوں کے نرغے سے نجات عطا فرمائے. تو یہ پہلا قبلہ ہے. 16 یا 17 ماہ حضور اس کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھتے رہے. ایک دن محلہ بنی سالم اس وقت اس کا نام تھا, وہاں پہ حضور تشریف لے گئے, نماز پڑھا رہے تھے. زور کی نماز تھی, 2 رکعتیں ہو چکی تھی, 2 رکعتیں باقی تھیں. خاطر آتر میں خیال آیا کہ اگر میرا قبلہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا. حضور کے قلب اطر میں خیال آیا. اب اس چیز کے پیش نظر حضور نے چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھایا. اللہ کو حضور کی ادا اتنی پسند آئی, اس کو قرآن ہی بنا دیا. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء, محبوب تم جو بار بار آسمان کی جانب رخ انور اٹھا کے دیکھ رہے ہو, ہماری نگاہ قدرت بھی تو تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے, ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. کیا پروگرام ہے, قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں. اب میں اپنی حضرت کا وہ جملہ کہنا چاہوں گا. جب کہا نا مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں, تو فرمایا محبوب پھر دیر کیوں کرتے ہو, ابھی ہی بدل لو. عرض کی مالک تیری نماز تو پوری ہو لے, 2 رکعتیں ہوئی ہیں, 2 باقی ہیں. آواز آئی محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. می وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں, سائم قبلہ اودے بنیا جدے یار نے موڑیاں زلفاں. کہا محبوب ابھی ہی قبلہ بدل لو. اب آقا حکیم اسلام جو ہے وہ مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. پیچھے صفیں تھیں, یہ شمال کی جانب حضور نے رخ انور کیا ہوا تھا. اب پیچھے صحابہ کرام کی صفیں ہیں, تو شمال سے حضور نے جنوب کی جانب آنا تھا صفوں کو کاٹتے ہوئے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا, یہ بہت بڑا مرحلہ تھا. میں ایک مسجد کا چھوٹا سا خادم ہوں, جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہوں, نماز بھی پڑھاتا ہوں. یہ میری سعادت ہے. تو ہم نے اگر نماز کا وقت بدلنا ہو, علماء بھی حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں, تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ جناب کل عشاء کی نماز 8:45 بجے ہوگی. اگر ہم ٹائم تبدیل کر دیں اور لوگوں کو بتائیں نا, تو لوگ سینے کو آتے ہیں کہ جناب ہم تو پہلے ٹائم کے لحاظ سے آئے ہیں اور آپ نے ٹائم تبدیل کیا اور ہمیں بتایا تک نہیں, ہمیں بتائے بغیر آپ نے وقت بدل دیا. تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں, یارو یہاں تو قبلہ بدلنا تھا, اور قبلہ بدلنا بھی نماز کے دوران ہی تھا. اور صحابہ کرام کی صفیں حضور کے پیچھے ہیں. آقا کریم اسلام وہ شمال سے ہٹ کے جنوب کی جانب تمام صفوں کو جو وہ کاٹتے ہوئے پلٹے ہیں. صحابہ نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا نہ غور کیا, بس حضور کے نقوش پاک کو دیکھتے ہوئے حضور کے پیچھے ہی پلٹ گئے. اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا مجھے ہوش کب تھا رکوع کا, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں, اور تیری یاد نے کیا کرم کیا مجھے آ تڑپایا نماز میں, میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں.
حضور کی یادیں ہی تو نمازوں کو کامل کرتی ہیں. آقا کریم کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع، یہی تو نمازوں کو عروج تک پہنچاتی ہے، یہ تو نمازوں کو کمال پیدا کرتی ہے. جب آقا کریم صلی اسلام کی یاد آتی ہے، جب ہم حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، جب ہم حضور پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مالک محمد و آل محمد پہ صلاۃ نازل فرما. ہم عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اللہ اکبر. یہ وہ جملہ تھا جو شب معراج آقا کریم کو یہ جملہ اللہ نے عطا فرمایا، محبوب تم پہ سلام ہو. اللہ اکبر. حضور کی معراج یہ ہے کہ آقا کریم اسلام جب لا مکان تک پہنچے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، محبوب تجھ پہ سلام ہو. یہ حضور کی معراج ہے. لیکن میری معراج یہ ہے کہ جب نماز میں یہ لفظ بولتا ہوں تو پھر میری نماز کو کمال نصیب ہو جاتا ہے، میری نماز کو جمال نصیب ہوتا ہے. تو نمازیں حضور کی حسین یادوں کے ساتھ کامل ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام جنون کی حد تک آقا کریم اسلام کے پیچھے پلٹ گئے، چونکہ وہ جنون کی حد تک حضور کی اتباع کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب حجر اسود کے مقابلے میں آئے نا تو بوسہ لینا چاہا تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حجر اسود یاد رکھنا میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصب ہے. فرمایا میں صرف تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آمنہ کے لال اپنے لبوں سے تجھے بوسہ عطا فرما رہے تھے. تو میں تجھے جنت میں آنے کی وجہ سے نہیں چوم رہا، بلکہ میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو حضور صحابہ کرام ہر عمل اپنا حضور کی اطاعت میں کرتے تھے، اتباع میں کرتے تھے. آؤ ہم آقا کریم اسلام، ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، ہم بہت جلد موت کی آغوش میں جانے والے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور قبر کی لحد میں چلے جائیں گے، مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا. لیکن اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو، اجالا چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی انداز ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیں. آج چونکہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، آج لوگ طرح طرح کی باتیں، نئی نئی جو ہے وہ تعویلیں، نئے نئے مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھو اس فتنے کے زمانے میں جب لوگ دین سے دور کرنے کے لیے جو مختلف پراپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. آج کل تو مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں، جب بیٹے کی جب وہ عمر ہوتی ہے نا داڑھی کی، اس کو داڑھی آتی ہے تو وہ اگر داڑھی رکھے تو بعض مائیں کہتی ہیں پتر تیری کیڑا کوئی داڑھی دی عمر ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ ماحول ہے، یعنی والدین اپنے بچوں کو نیکی سے روک رہے ہیں. اللہ اکبر. میاں اگر داڑھی کی عمر نہیں ہوئی تو پھر داڑھی آئی کیوں ہے؟ اگر داڑھی آئی ہے تو اس کا مطلب عمر ہو گئی ہے تو داڑھی آئی ہے. اللہ اکبر. اسی طریقہ سے آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان حیا کی دولت ان سے چھینی جا رہی ہے اور مختلف لوگ جو ہے وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اور یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے. کفر نہیں چاہتا کہ اسلام پن پہ، اسلام کا غلبہ ہو. کفر نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو فروغ نصیب ہو. وہ جانتے ہیں ان کی کامیابی آمنہ کے لال سے لپٹ جانے میں ہے، ان کی کامیابی قرآن میں ہے، ان کی کامیابی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنے میں ہے. وہ نہیں چاہتے، اس لیے میڈیا کے ذریعے وہ ہمیں حضور سے بھی دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں قرآن سے بھی دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن اے نوجوانوں، میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں اور میرے بزرگوں میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر جو آقا کریم اسلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، میرے آقا نے کتنا بڑی بشارت عطا فرمائی. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. فرمایا جو فتنوں کے زمانے میں جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی اس زمانے کے اندر جو میری ایک سنت کو تھامتا ہے، میرا رب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے. یہ امامہ شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز پنجگانہ، اس سے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی تکریم، اس سے آمنہ کے لال
خوش ہوتے ہیں، چونکہ یہ آمنہ کے لال کی تعلیمات ہیں، ماں باپ کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، سود سے بچا جائے، شراب سے بچا جائے، زنا سے بچا جائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے سے لے کر ہم جو ہے وہ اپنے دیگر گھریلو کام کاج تک، اور ہم اپنے گھروں سے لے کر بازاروں تک، اور بازاروں سے لے کر شادی بیاہ کی تقریبات تک، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پہلو کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، اپنے نبی کی غلامی کو اختیار کریں، جیسے کہ صحابہ کرام نے اختیار کی، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوبصورت ہوگی، ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اللہ تعالی ہمیں رزق بھی عطا کرے گا، ہمیں زندگی کا جمال بھی عطا کرے گا، اور ہمیں جو ہے وہ ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا جب ہم حضور کے غلام بن جاتے ہیں۔ آقا کریم اسلام کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ یہ لشکر سے جدا ہو گئے، لشکر جا رہا تھا نا، لشکر اسلام اس سے جدا ہو گئے، اور صحرائی سفر تھا، جنگلی سفر تھا، لشکر سے کٹ کے ایک جنگل میں گم ہو گئے، بڑے پریشان تھے کہ میں تو جنگل میں گم ہو گیا ہوں، یہ کیا بنے گا میرے ساتھ، اللہ اکبر۔ تو پھر جب جنگل میں جا رہے تھے تو اتفاق سے آگے سے جنگل کا بادشاہ شیر آ جاتا ہے، اور شیر دھاڑنا شروع کر دیتا ہے، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم کے سچے غلام تھے، جو حضور کی سنت کے تابعدار تھے، جن کے سینے میں عشق رسول کی حرارت تھی اور سنت کا جامہ انہوں نے پہنا ہوا تھا، جب شیر آگے سے دھاڑتے ہوئے آیا نا، تو شیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے شیر یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، ذرا غور سے آنا، میں عام نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ بس جب یہ کہا نا کہ میں حضور کا غلام ہوں، تو شیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے دم ہلانا شروع کر دی، اور دم ہلا کے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ شیر کیا سفینے تائیں سن ظاہی راہ جان دے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام اونا دے۔ اگر تو محمد عربی کا غلام ہے تو میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میں جنگل کا جو وہ فرما روا ہوں، لیکن جو حضور کے غلام ہوتے ہیں جنگل کے بادشاہ ان کے غلام ہوتے ہیں۔ کیا پریشانی ہے، لشکر سے کٹ گئے ہو؟ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شیر حضرت سفینہ کے آگے آگے چل رہا ہے، اور حضرت سفینہ کی سکورٹی کر رہا ہے کہ جنگل کا کوئی اور جانور میرے نبی کے غلام کو تکلیف نہ پہنچائے، یار میں حضور کا غلام بن کے تو دیکھوں، میں حضور کی محبت اور حضور کی سنت کو اختیار کر کے تو دیکھوں، انسان کیا جانور بھی غلامی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر کیا جانوروں کے اوپر بھی بندے کو حکومت عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضور کی غلامی اختیار کریں، آقا کریم کی سنت اختیار کریں۔ تو یہ مختصر زندگی درس قرآن کا یہی پیغام ہے، ادارت المصطفیٰ کی یہی فکر ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور صاحب قرآن کی سنت کو اختیار کریں، آقا کریم اسلام کی اطاعت کریں، حضور کی فرما برداری کریں، اور جو بس جس جگہ پہ حضور کا حکم آ جائے اپنے آپ کو سلنڈر کر لیں، اور یہ کہہ دیں تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، حضور کے سامنے اپنی میں کو ختم کر دینا ہے، اور حضور کی سنت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا ہے، آقا کریم اسلام کے نقوش پاک کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں تو وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقوش پاک کو اختیار کریں، وہ بنات رسول، وہ امہات المومنین کا کردار اختیار کریں، اور ہمارے بچے حسن و حسین کا کردار اور حسن و حسین کی غلامی اختیار کریں، اور ابو بکر و عمر کی غلامی اختیار کریں، اور حضور کے شیر چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کی غلامی اختیار کریں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمزہ میرا بھی شیر ہے، رب ذوالجلال کا بھی شیر ہے، اور فرمایا کہ سید الشہداء میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں، یعنی شہید تو شہید ہیں نا، شہید کا تو بڑا مقام ہے کہ شہید جب اپنا خون اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، رب ذوالجلال کے چہرہ قدرت کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ لیکن اگر شہیدوں کا کوئی سردار دیکھنا ہو تو ہمارے آقا کے شیر چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کو دیکھ رہا ہو، کہ جن کے سائے سے بھی کفر ڈرتا ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے نام پہ قربان کر دی۔ آقا کریم اسلام جب وہ شہید ہوئے تو باقی صحابہ پہ ایک ایک مرتبہ نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ وہ ہیں کہ جن پہ حضور نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائے۔ کائنات کی ایسی عظیم شخصیت
کہ جن کو حضور نے اتنا پروٹوکول دیا، اتنی عزت دی، اتنی تکریم دی، مجھے چاہیے کہ میں ان کی غلامی اختیار کروں، آپ کو چاہیے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں مبالغہ کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے مبالغہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان کی کے نقوش پاک کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اثر کی شرینی ڈال دے، اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ کار ماں آخر شدو آخر زماں کار نشد، مشت خاک ماں غبار کوچہ یار نشد۔ میں ادارت المصطفیٰ حلقہ رحیم یار خان کے جملہ اراکین اور جملہ نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ احباب جو محبت فرماتے ہیں، درس قرآن کی روشنی لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے 1000 نعمت، 1000 رحمت، 1000 راحت اور 1000 بخشش نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔